قادیانیوں سے بدتر غالی ہیں، کیونکہ قادیانی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہراتے کسی کو، خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکر ہیں، اور اتنے غلیظ کافر قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن غالی جو ان سے کئی درجہ بدتر ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا۔ تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دھوئیں اپنے دامن سے، غالی مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تشیع تو دور کی بات ہے، تشیع تو بہت خالص اسلامی تفکر کو کہا جاتا ہے، یہ عام اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتے، چاہے کہ خالص اسلام سے، تشیع سے ان کا تعلق جوڑا جائے۔ یہ شیعہ کے اندر سستی ہے اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ غالی جتنا شرک و کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درج ہو رہا ہے، وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے، شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں، اجل ہیں، پاک ہے دامن تشیع شرک سے، کفر سے اور ان چیزوں سے جو غالی انجام دیتے ہیں۔ میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں نے کچھ ایمبیگوس جملے بولے تھے، ایمبیگوس عام عوام کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی۔ اس میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح، چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے۔ ایک عقیدہ امامت ہوا ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈر ہے۔ اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب کو امام وقت مانتے ہیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں سر، جاہلیت کی موت، ان نون میں۔ کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے۔ تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی بھی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح، اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو تو پھر غلام احمد قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں، جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تصوف میں بھی ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، تصوف کا پیر نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں، اور تصوف وہ عظیم طاقت ہے در حقیقت تمام مذہبی سلسلوں میں، تمام جو مختلف قسم کے سلسلے ہیں، جیسے علماء ہیں، مفتیان ہیں، مدرسین ہیں اور مختلف طبقات ہیں اہل علم کے، ان میں اگر ہم دیکھیں تو طاقت کی سب سے بڑی جو نفری ہے وہ اہل تصوف ہے۔ عبارت قربه اینه لا اشکال فی نجاست الغلات، اما المجسمه اونهایی که خدا رو جسم میدونن و المجبره اونهایی که قائل به جبرند و میگن ما مجبوریم در کارمون و القائلین به وحدت الوجود، نمیدونم چرا قائلین باید قائلون باشه، مبتداست دیگه، ولی متن قربه قائلین داره. اما المجسمه والمجبره والقائلین به وحدت الوجود من الصوفیه اذا التزموا باحکام الاسلام فالاقوا عدم نجاستهم، اگر ملتزم به احکام اسلام باشن، نماز، روزه، اعتقاد به معاد، محشر، همه اینها رو قبول داشته باشن، فقط در عالم خیال پردازی خودشون قائل به وحدت وجود باشن، تأثیری در برنامه‌های اعتقادی و عملیشون نگذاره، اینا اقوا این است که پاکن. الا استثناء میزنه مع العلم بالتزامهم به لوازم مذاهبهم الفاسده، اگر ملتزم به لوازم مذهب فاسدشون باشن اون وقت دیگه قائل شدن به پاکی اونها معنی نداره. لوازم مذهب اونها چیه؟ بگم وقتی آدم همش یکیه دیگه عابد و معبودی وجود نداره. عبادت یعنی چه؟ مگر خودش رو عبادت میکنه؟ معاد رو قبول نکنن، مگر خودش عذاب میکنه، خودش رو پاداش میده. اگر از نظر اعتقادی و عملی لوازم این مذهب لوازمی داره که عرض خواهیم کرد، اگر لوازمشون ملتزم بشن پاک نیستن، اگر لوازم ملتزم نشن مثل بقیه اعتقادات، اعمال، برنامه ها فقط در عالم خیال و پندارشون یه وحدت وجودی قائل باشن، حکم به طاعت اونها میشه. یہ ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں، اور وہ
मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों का ऑपरेशन करते हैं बग़ैर बेहोशी के। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जानते हैं कि ये शख्स जो है किस तरीके से किन को गाली करार दे रहा है और कहाँ से फतवा दे रहा है, और इसको वहदतुल वजूद वाला इब्न अरबी नज़र नहीं आता, इसको मुल्ला सदरा नज़र नहीं आता, इसको मंसूर हलाज नज़र नहीं आता, उधर ये शख्स नहीं बोलेगा। तो बस यही देख लें, क्योंकि गाली जो होता है अकल से खाली। और ये काम पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि सपा साहबा वाले जो हैं शियों को काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाते और सबूत के तौर पर क्या चीज़ें पेश करते कि ये देखो जी शियों की तौहीद देखो, ये देखो जनाब शिया हज़रात क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं ना वो। अच्छा, दूसरा वो साहबा के बारे में, तहरीफ कुरान के बारे में मुगालता देते लोगों को। अच्छा, मगर ज़्यादा ये यूट्यूब पर जो चंद एक ये ख़तीब और ज़ाकिर जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं और अपना सिलसिला जो है बयान करते हैं, तो उसकी हमेशा हमारे उलमा ने जो है रद्द किया है। मगर खुल्लम खुला इस तरीके से किसी को काफिर करार देना, ये तो एक मर्जा का काम है, एक मुजतहिद का काम है, और उसकी निशानदेही की जाती है कि फ़लाँ जो है गाली है और वो अकल से खाली है। वरना हमारे यहाँ तो हर तौजील मसाइल में लिखा हुआ है नासबी और गाली दोनों जो है नजस हैं। अब निशानदेही जो है वो की जाए, बयान किया जाए, चूँकि पाकिस्तान की आवाज़ जो है आप देख रहे हैं कि मेंबरों पर जो है किस तरीके से क्या सिलसिला हो रहा है। मगर अदल और इंसाफ का तकाजा क्या होता है कि अगर इन लोगों को कोई तौहीद से मसला है कि उसकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो हो गया काफिर बकौल इनके। अच्छा चलो, जो अल्लाह की सफ़ात में गुस्ताखी करे, सफ़ात फ़ेलिया में, खल्क़ रिज़्क़ मौत और हयात में, वो कहता है कि मखलूक के पास अल्लाह ने पावर सौंप दी, अब वो खुद औलाद देते हैं, खुद हया देते हैं, वो तो इसके नज़दीक हो गया काफिर। तो जो कहता है कि एक ही वजूद है और वही मौजूद है, जो बछड़े की पूजा को अल्लाह की पूजा कह रहा है, वो ख़ुसूस लेकम के बारे में उस तरफ भी कुछ इरशाद फरमाएँ, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी जी। वो नज़रिया वातुल वजूद वाल मौजूद के बारे में जो हमारे फुक़हा ने उसको बाब नजासात में रखा, जहाँ कुफर का जिक्र किया, उस बारे में भी बयान करें। तो अपना नुक्ता नज़र कौम शिया को क्यों नहीं बयान करते? गालियों के बारे में बयान करता है तो सूफियों का तो हामी है, तसव्वुफ़ जो बनी उमैया की बिदत है उसकी ये शख्स हमायत कर रहा है। और इसकी ब्रांच जो है वो रजोए में जामिया बेसत, तो वो हजरात ये दोनों क्या कर रहे हैं, जब दो मिल बैठे यार, तो देखो किस तरह का शीयत में हो रहा है तसव्वुफ़ का माल तैयार जी। तो शिया कौम ये देखो कि ये क्या कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जैसा कि आप जानते हैं वो इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो अपना चूरन बेचता है, फक्की कहता है, खुद उसको गलकंद की ज़रूरत है। वो शियों के मसला इमामत के ऊपर आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि जी मासूम से सिर्फ अम्बिया हैं। ये शियों का अकीदा इमामत जो है कि ये अइम्मा को मासूम मानते हैं, ये इसमत का जो अकीदा ये गुलब है, तो वो गुलब उनके नज़दीक है। तो क्या वो शिया फिर जो गाली काफिर हो गए, तो क्या वो फिर ये जवाद नकवी साहब जो है ये मिर्ज़ा साहब के साथ मिल जाए जाकर जेल में, या उस जेल में को एक मतलब विज़िट करवाया, साथ मिला लें कि भाई ये अकीदा गुलब है और गुलब के नज़दीक शियों को काफिर करार दे दिया जाए। या शेख सदूक के नज़दीक साहब का जो नज़रिया है जो नहीं मानता वो उनके नज़दीक ज़रा गुलब है, तो फिर क्या जो नहीं मानते साहब का अकीदा, जो कहते हैं कि शेख सदूक को इस मसले में खुद साहब हो गया, तो वो सारे गाली हो गए। और फिर इसके जो है ना कैदे कुलिया के मुताबिक जो है फिर सारे नौज़बिल्लाह शिया जो है उनको गाली करार दे दिया जाए और गाली काफिर होते हैं। क्योंकि गाली उसको कहते हैं ना जिसने गुलब किया, जिसने हद से बढ़ा दिया सिलसिला। हाँ, तो ये साहब वाला अकीदा, ये सुन्नियों के नज़दीक इसमत वाला अकीदा, तो इसको लाए ना सामने, तो इसको खुद पहले बिस्मिल्लाह करनी चाहिए जवादी साहब, ये जवाद नकवी साहब को, कि इनको जो है खुद ही शियों को काफिर करार देना चाहिए, नौज़बिल्लाह। ये करे ना इब्तदा, ये इधर उधर के क्यों काम कर रहा है जी। अगर ये किसी का मुकल्लिद है तो अपने मर्जा से फतवा ले, अगर मुकल्लिद नहीं है खुद साहिब फतवा है तो फतवा दे। तो ये क्या कर रहा है, ये ज़रा सोचो शिया कौम, ये किसकी जो है खिदमत कर रहा है। और आप ज़रा देखें कि ये शख्स जो है गालियों को कहता है इसी तरह काफिर करार दो जिस तरह कादियानियों को करार दिया गया। अच्छा भी कादियानियों को तो काफिर करार दिया गया है, बहस की है असम्बली में, उनका जो खलीफा था जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो है पोता भी था और उसकी जमात का इमाम भी था और खलीफा भी था, उसके साथ जो है गुफ्तगू हुई है और फिर उनको उसके मुंह पर साबित किया उसके कुफर को। तो इस वजह से उसको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। अब वो ग़ुलाम अहमद कादियानी एक शख्स का नाम है जिसने नबूवत का दावा किया और बाकायदा उसके आगे जानशीन है, आज उसका 5वां खलीफा है। तो उनको उम्मत मुसलमा ने सब ने मिलकर, क्योंकि उम्मत का हमारे यहाँ इजमा है कि बाद
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمارے نزدیک تو بہت سخت الفاظ ہیں جو میں نے تحفہ قادیانیہ میں وہ احادیث مبارکہ بیان کی ہوئی ہیں. تو لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ غالیوں کو ملانا، یعنی غالی کوئی مشخص تھوڑی ہے کہ سامنے ایک بندہ ہے، جیسے اس زمانے میں عبداللہ بن سبا تھا یا نصاری کا جو بانی تھا، وہ ان کو لے آتے ہیں سامنے، یہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے سلسلہ جو عبداللہ بن سبا کے ساتھ ملتا ہے، ہم اس کے حامی ہیں، ہم بھی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد علی کو اللہ سمجھتے ہیں. چلو بات ختم ہو جاتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اس کا نام لے کر کوئی بھی نہیں حمایت کر رہا. اگر کوئی کرے کہ بھی علی اللہ تو وہ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہے، اس کو تو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے ہاں اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کا نام کوئی کبھی کچھ عالم اس کی حمایت کرتا ہے. لہٰذا اس کو کہنا کہ بھی یہ غالی اور قادیانی کو برابر کر کے اس انداز سے اس شخص کا لانا، وہ سرفراز گکھڑ بھی گجرانوالے والا جو گکھڑ کا جس نے جو شیعوں کو کافر قرار دیا ہوا، اس کا بیٹا ہے زاہد الراشدی مولوی ہے، وہ اس کے عروۃ الوثقیٰ میں اس کے ساتھ یہ بڑی اپنی پنگیں ڈال رہا ہے اس کے ساتھ. ان کے نقش قدم پر چل کر یہ پہلا نام جو ہے غالیوں کا لے کر جی تو یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو کافر قرار دیا جائے. تو اس سے پوچھے بندہ کہ غالیوں کو مسلمان کس نے کہا؟ ہر توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے ناسبی اور غالی دونوں جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ کافر ہیں، ان کو تو کافر قرار دیا ہوا پہلے ہی. کبھی اس نے توضیح المسائل دیکھی ہے؟ باب نجاسات کو اوپن کر کے دیکھیں. لہٰذا یہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر سپا صحابہ والا یہ کام کر رہا ہے، یہ ان کا جو دیوبندیوں کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ صوفیوں کی ترویج اور حمایت کر رہا ہے. اور تصوف کے بارے میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ تصوف کا جس کا یہ کہتا ہے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو وہ تصوف جو ہے کیا اس میں کفر شرک نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتا؟ جو اس لیے نہیں بولتا کہ اس کے استاد جو ہیں، چونکہ یہ بندہ تو واقعی استاد ہے، کیونکہ اس کا استاد جو ہے جو عادی عاملی صاحب، اس نے تو فصوص الحکم سب کر پڑھائی ہے. تو اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک مرتبہ بھی اس کے بارے میں بولے کہ جو اس نے یہ شیعت میں تصوف کو پھیلایا اور فصوص الحکم کو حوزہ علمیہ میں پڑھایا یہ نجائز ہے. کہ کم از کم چلو لفظ کفر نہیں اس کے منہ میں آتا، اس کے لیے تو کفر پڑ گیا، یعنی تالا پڑ گیا، تو کم از کم جو ہے یہ تو کہے کہ اس نے غلط کیا ہے. یہ شیعت کے اندر صوفیت کی نشر و شاعت کرنی، جو ابن عربی کیا وحدت الوجود والموجود کا وہ قائل نہیں تھا؟ کیا اس نے بچڑے کی پوجا کو جائز قرار نہیں دیا؟ کیا یہ کفر نہیں؟ اس کو یہ جو ہے جواد نقوی صاحب کو یہ کفر نظر نہیں آتا؟ اس کا جس کا نام لیا ہوا ہے، جس طرح غلام احمد قادیانی کا اس نے نام لیا کہ وہ کافر ہے، تو اس کو بتانا چاہیے کہ مرزا صاحب کی طرح جو ہے یہ ابن عربی اس نے نام لیا محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام کا، اور انا کا لا تہدی والی آیت کو اس پر چسپاں کرنے کی، نعوذ باللہ نقل کفر کو پناہ باشد، ان کو نان مسلم بنانے کی. کیا یہ کفر نہیں؟ اور فرعون کو طاہر و مطہر قرار دینا، ناجی قرار دینا، کیا اس کے نزدیک کفر نہیں؟ یس یا نو میں بیان کریں. کیا بچڑے کی پوجا کرنا سامری نے جو کرائی تھی، کیا وہ اس کے نزدیک جواد نقوی صاحب کے نزدیک یہ کفر نہیں؟ تو بیان کریں. کیا نظریہ وحدت الوجود والموجود جو آقا حسین لکھنوی نے جو 1272 ہجری میں فوت ہوئے حدیقہ سلطانیہ میں، انہوں نے بیان کیا، جو خزینہ ایمانیہ اردو ترجمہ ہوا ہے، پیر بلاولی شاہ صاحب نے 175 صفحے پر لکھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی جو وحدت وجود کا پیشوا رہبر ہے، اس نے باوجود اس کفر اور زندیقیت کا ارتکاب کرنے کے، تو یہ جو ایک فقی ایک مجتہد ہے ایک سید لکھ رہا ہے کہ باوجود اس کفر اور زندیقیت کا ارتکاب، جو کفر اور زندیقیت کہہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کو کوئی توفیق ہوئی؟ اس کفر کا جس کا نام لے کر کفر بیان کیا، جیسے اس نے غلام احمد قادیانی کا نام لیا، غالیوں کا نام نہیں لیا جاتا. غالی ایک نظریہ ہے اور جس کے اندر وہ ہے وہ کہتے ہیں، مگر اس میں جو ہے کسی کو مشخص کرنا کبھی نام لے کر اور اس کے عقائد و نظریات کی جب تک بات نہ کرے اس وقت تک عام طور پر غالی کو پتہ نہیں چلتا غولو کی تعریف کیا ہے. لہذا اس میں الجھانے کی بجائے اور دیوبندیوں کو خوش کرنے کی بجائے اور صوفیوں کو اپنے مدرسے میں آنے اور خوش کرنے کی بجائے جو ہے نا اس کو اس بارے میں بھی بیان کرنا چاہیے. مگر وہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آزمائش شرط ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم.